محمد نبینا محمد نبینا بالنور أتينا من مكة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا مل جل کر بارگاہ رسالت معاب میں نذران درود و سلام پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے. کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی تو آپ کی یہ اتباع کریں. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگے. آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے جو بھی مانگنا ہے مانگو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کچھ نہیں دینے والا، تو ان کے لیے یہ آیت مقدسہ قرآن کی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب لوگوں کو فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، تو اے محبوب ان کو بتلا دیجئے کہ یہ لوگ تمہاری اتباع کرنے لگے، تمہاری فرما برداری کرنے لگے، تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے. محترم حضرات، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قریبی بنو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے لگے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ظاہر ہونے والے سارے واقعات کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سارے واقعات سے، ان واقعات کو سن کر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اپنے نبی ہونے کا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے.
جب کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ ان کا معبود کون ہے، یہ کس کی عبادت کریں، کس خدا کی پرستش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک پہاڑ کے ارد گرد، ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے تھے، اور سارے لوگوں کو، اہل مکہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے میرے خاندان والوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قبیلے والوں، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آؤ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت تو پورے مکے میں مشہور تھی کہ آپ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ کی امانت داری کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے جب لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو فوراً اس پہاڑی کی طرف جاب در جاب دوڑتے ہوئے چلے گئے اور پہاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر ہیں اور سامنے آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار وغیرہ، آپ کے قبیلے اور خاندان والے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے سب سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں، جس طریقے سے میں سامنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، تم کو دیکھ رہا ہوں، اسی طریقے سے میں اپنے پہاڑی کے پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، دائیں اور بائیں والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس پہاڑی کے چاروں طرف لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے بیک جانب میں دوسری طرف ایک اسلحہ سے لیش لشکر کھڑا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ کیا تم ہماری اس بات کو مان لو گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے، اہل مکہ نے بیک زبان ہو کے عرض کیا، ہاں ہاں یا رسول اللہ، ہاں ہاں اے محمد، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ تو صادق ہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہم بالکل آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو صرف میں نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ان لوگوں کے سامنے پیش کی، اب بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا جو اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے اسی پہ تو عمل کرو، میری شریعت کو مانو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ جتنے تم معبودوں کی پرستش کرتے ہو، ان ساروں خداؤں کی پرستش چھوڑ کر کے ایک خدا کی عبادت کرو، وہی تمہارا خدا ہے، اسی نے سارے عالم کو پیدا فرمایا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی تو اہل مکہ کے حلق سے یہ باتیں نہیں اتر رہی تھی، اہل مکہ بھی کشمکش میں تھے، ابھی سوچے بچار ہی میں تھے کہ ابو جہل لعین بول پڑا، اے محمد کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں پہ بلایا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے کے لیے؟ تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے رہو، ہم سنتے رہیں، اسی لیے بلایا ہے، اور اپنے آپ کو تم نبی بتا رہے ہو؟ کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے دنیا میں کسی کو نہیں رہ گیا کہ تمہیں کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا؟ ایسی الٹی سیدھی باتیں جو ہے ابو جہل کہنے لگا۔ اے محمد، نبوت کیا تھی تیرے واسطے ہی اس گھرانے میں؟ نبوت کے لیے بس تو ہی تھا سارے زمانے میں، یہی باتیں سنانے کے لیے ہم کو بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا تو نے سنایا ہے؟ اس طریقے کی باتیں ابو جہل وغیرہ کرنے لگے اور چلا کر کے کہنے لگا، چلو ہمیں ان کی کوئی بات نہیں سننا ہے، ہم اپنے پرانے دین پر رہیں گے،
ہم ان کے نئے دین کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ کہہ کے ابو جہل سارے لوگوں کو لے کر کے جو ہیں وہ واپس پلٹ آیا. تو اس بات نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنجیدہ کر دیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمت ہارنے لگے اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. مگر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ لوگوں کو ڈراتے رہو, اپنے رشتہ داروں کو ڈراتے رہو, ایک نہ ایک دن یہ لوگ ضرور اسلام میں داخل ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تبلیغ فرماتے رہے. مکے والے آپ کے دشمن ہو گئے. مکے والوں نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو تنگ و تراش کرنا شروع کر دیا اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ آج کے مسلمان کے اوپر اگر ان مصیبتوں کا ذرہ برابر بھی بوجھ پڑ جاتا تو وہ اسلام کو چھوڑ دیتا. مگر قربان جائیے ان لوگوں کے عقیدے کے اوپر, ان لوگوں کے ایمان کے اوپر ساری مصیبتیں برداشت کرتے رہے, ساری تکالیف برداشت کرتے رہے, پھر بھی وہ لوگ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے. آج کے مسلمان جبکہ کچھ بھی نہیں ہمیں مشقتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں, پھر بھی کچھ لوگ ایمان کو چھوڑنے پر آمادہ ہو رہے ہیں. آپ نے نیوز سنی ہوگی 2-4 دن پہلے کہ نام و نہاد کوئی مسلمان جس نے جو ہے وہ سناتن دھرم اختیار کر لیا تھا, یہ شاہجہاں پور کا واقعہ ہے. تو ایسے لوگ, اور ابھی لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے, بس اس حکومت کے ڈر سے کہ کہیں مصیبت کا پہاڑ ہم پہ نہ ٹوٹ پڑے, اس حکومت کے ڈر سے جو ہیں وہ ایمان چھوڑنے لگے ہیں. مگر قربان جائیے ان لوگوں کے اوپر اتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی, پھر بھی جو ہے وہ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے. ہمیں بھی اپنے ایمان میں مضبوطی اختیار کرنا چاہیے. جو اپنے ایمان ہم مضبوط رکھیں گے جب ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا. اگر ہمارے ایمان میں مضبوطی نہیں ہے تو ہماری بھی نیا جو ہے وہ ڈولنے لگے گی, ڈگمگانے لگے گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کے ایمانوں میں پختگی عطا فرمائے اور ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے ایمان و عقائد, عزت و آبرو, جان و مال کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب